رمضان میں تو خیر صدقہ کے حوالے سے جب ہم قرض کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم پورا سال کرتے ہی ہیں، لیکن زکوٰۃ کو لے کر ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے۔ میں چاہوں گی ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ ذرا گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ تو آلریڈی آج ہم اپنے پروگرام کی ادا کر چکے ہیں، تو اب ہم تھوڑا سا جو وقت بچ گیا ہے اس میں اس ٹاپک کو، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بالکل، اور آج ہماری سوسائٹی کو اس بات کی ضرورت بھی ہے۔ مال جو ہوتا ہے ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں، اس کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب جائز اور حلال طریقے سے کمانے کے بعد وہ ہماری ملکیت میں آ جاتا ہے، اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے پھر ایک طریقہ رکھا گیا۔ اچھا، یہاں ایک جملہ میں ضرور عرض کر دوں گا کہ یہ زکوٰۃ کو مال کی میل کہا جاتا ہے، لیکن اس جملے کو اسی انداز میں نہیں لینا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس سینس میں ہے کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میرے پاس مال ہے، تو میرے لیے وہ ناپاک ہے، وہ مال جو لوگوں کا میں نے رکھا ہوا ہے اور میں ان کو نہیں دے رہا۔ بالکل صحیح۔ جنہوں نے لینا ہے ان کے لیے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس سینس میں اس بات کو لیتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ پہ پلنے والا ہے، یا زکوٰۃ پہ ہم کیوں پلیں، یا زکوٰۃ کو ہم کیوں لیں۔ تو جس کا جو رائٹ بنتا ہے نا، جو شریعت نے چیزیں بتا دی ہیں، تو وہ اس کا حق ہے۔ حق لینے کے لیے کہا گیا کہ لے لو، تو اس کے لیے رکنا نہیں چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ناپاک چیز ہے۔ نمبر 2، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ حکومتی جو انتظامیہ ہیں وہ اچھے طریقے سے مل کر اس ایک ایشو کو ہی صرف اٹھا لیں تو ہمارے لوگوں کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ مثال ہم آلریڈی دے چکے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی۔ سبحان اللہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا طریقہ کار جلدی تاکہ ان چیزوں کو لے لیں، اور یہ مہینہ ہے کیونکہ مہینہ اس لیے ہے کہ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ کا سال ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے اس مال کے اوپر ایک سال ریپیٹ ہو چکا ہو، گزر چکا ہو، تو تب زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو وہ جو ٹینیوٹ رکھا گیا ہے وہ رمضان ٹو رمضان ہے، تو اس لیے آلموسٹ لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے۔ نصاب میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، سونا بھی نصاب ہے، چاندی بھی نصاب ہے۔ یہ کرنسی تھی بیسیکلی جو ابتدائی زمانے میں چل رہی تھی۔ اس پہ صرف میں ایک ہی جملہ کہوں گا، آج کے دور میں متفقہ طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاندی کو بیس بنایا گیا جو تقریباً 1,79,000 روپے بنتے ہیں۔ اتنی اماؤنٹ کسی کی ذاتی ضروریات کے علاوہ اپنا گھر، اپنی گھر کی ضروریات، گھر کا فرنیچر، گاڑی وغیرہ، یہ سب کے علاوہ اگر ایسا پیسہ جس کو یا کسی کاروبار میں لگایا گیا یا اتنا سونا اگر گھر میں موجود ہے تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ واہ۔ اس پہ صرف ایک جملہ میں کہہ دوں گا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا اور ڈرا بیک ہے، اس پہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے علماء کرام کو مل کر بیٹھنا چاہیے کہ 1,79,000 روپے اگر کوئی صاحب نصاب بن جاتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو پھر ہر بندہ جس کے پاس 1,79,000 ہوگا تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکے گا، تو پھر ہمارے جو لوگوں کے پاس اربوں روپے میں زکوٰۃ بنتی ہے وہ کس کو دیں گے؟ تو اس لیے اس نصاب کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ تو نمبر 1 کہ مسلمان کے اوپر، کافر پر نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ وہ عاقل ہو، جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہے، اس پر نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ وہ آزاد ہو، غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ ہو، بچے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طرح نصاب کا مالک ہو، غیر نصاب کا اگر ہے اس کے بعد پورا نہیں ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کہ جو نصاب کا مال اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول بھی رکھتا ہو۔ ایسا ہے کہ کسی کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین موجود ہے لیکن اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے اوپر قرض نہ ہو تو تب وہ جا کے زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح جو حاجات اصلیہ جن کو کہا جاتا ہے، جو بیسک نیڈ آف لائف ہماری ہوتی ہیں، جس میں ہمارا کھانا پینا، گھریلو ضروریات کی چیزیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، گاڑی، فرنیچر، کپڑے، یہ چیزیں اس کے سب شامل ہیں، ان سے علاوہ ہو۔ اور جو مال جس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی وہ مال بڑھنے والا ہو۔ اس میں 2-3 چیزیں بتا دوں۔ ایک کس کو دیا جائے؟ فقراء، ہم ایک کرائٹیریا بھی دے چکے کہ جن کے پاس حاجات اصلیہ کے بعد اگر 1,79,000 روپے ان کے پاس موجود نہیں تو اس کے بعد ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں مسکین، فقیر بھی ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف آپ اپنے ماں باپ اور اس سے اوپر چلے جائیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد اور پھر ان سے چلے جائیں نواسے پوتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بدرجہ اولا زکوٰۃ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ڈبل اجر ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا ایک ان کی آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی، دوسرا آپ نے صلہ رحمی بھی کر دی کیونکہ وہ آپ کی زیادہ ضرورت مند ہے۔ زیادہ خیال اس بات کا رکھا جائے کہ سفید پوش لوگ کون ہیں، جو کہ جو ہاتھ جن کا آگے نہیں جاتا لیکن کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ضروریات زندگی پوری کرنے والے نہ ہوں۔ آپ کی جو ذاتی ضروریات میں بہت سارے کویسچن آج کل آ رہے ہیں،
جو لوگوں نے تجارت کا مال ہے صرف اس کے اوپر ہے. کسی کا گھر ہے اگر 3 گھر ہیں اس کے پاس, جو کرایہ لے رہا ہے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی, بے شک وہ ایکسٹرا ہے, گھر کے اوپر نہیں. پلاٹ اگر لے کر رکھے ہوئے 4 پلاٹ ہیں آپ کے پاس, کاروبار ان کا آپ نہیں کر رہے, تو ان پلاٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں پلاٹ فروخت کریں گے اس سے جو مال آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ویسے پلاٹ پڑا ہوا ہے اگر 4 سال بھی پڑا رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کامن چیز ہے آج کے دور میں جو ہو رہی ہے. اس طرح کی چند ایک بنیادی ضروریات ہیں طالب علموں کے لیے, بالخصوص جو ادارے ہمارے چلتے ہیں جو علم دین سکھاتے ہیں لوگوں کو, ان کا خیال رکھیں. اس بات کو یقینی بنائیں زکوٰۃ دیتے ہوئے کہ آپ کی زکوٰۃ اچھی جگہ پر خرچ ہو رہی ہے, کسی ناجائز جگہ پر نہیں جا رہی ہے. گورنمنٹ کے اداروں کو اس میں بہتری لانی چاہیے. بینکس کے اندر زکوٰۃ آج کل اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے, اس کے باوجود پراپر طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آج بھی, اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کثرت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس کے اندر اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس پہ ہم آلریڈی بات پہلے کر چکے ہوئے ہیں. صدقہ ہو, سب چیزیں, ایون کہ کوئی مقروض ہے جس کا قرض رہتا ہے, کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ایک چیپٹر تھا, ایک جملہ اس کے لیے کہ اگر کسی کا قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں, آپ زکوٰۃ میں اس کو قرض ادا کر سکتے ہیں. سادات ایسے ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے, حرام ہے. لیکن ایسے علماء نے کہا کہ آپ ان کو بتائے بغیر, ایک بیچارے وہ مر رہے ہیں اور آپ ان کا کوئی نہیں کر رہے. خمس ہوتا تھا پرانے دور کے اندر, اب وہ نہیں دیا جا رہا, تو اس لیے آپ ان کی بھی اپنے ذاتی مال میں سے اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو سادات کو اپنی سراؤنڈنگ میں ضرور دیکھیں. وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے.